آیت نمبر 113 صفحہ نمبر 212۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ یہ ذہن میں رہے، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کے ساتھ رکون قلبی اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ وہ ظالم کون ہیں؟ جی یہ بہت زیادہ غور کرنے والی بات ہے۔ ظالموں کے لیے یہاں پہ مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ مشرکین کو بھی ظالم فرمایا ہے، اہل کفر کو بھی ظالم فرمایا ہے، اور صرف انہی کو ہی جو ہے نا وہ منحصر کرنا درست نہیں ہے۔ بہت سارے ظلم جو ہیں نا وہ اور بھی ہیں جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی جو ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے سمجھے کہ نقصان دہ بات ہے۔ بچوں کو مارنے کا عموماً اب رواج کم ہو گیا ہے، لیکن جگہ جگہ پہ ایسی باتیں جو ہیں نا وہ سامنے آتی رہتی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ باتیں، اور گھر میں خواتین کو مارنے کا یہ بھی ہمارے ہاں ایک لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے متعلق چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جلد اول صفحہ نمبر 526 پر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الصبی الصلاۃ ابن سبع سنین واضربوہ علیہا ابن 10۔ کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچے کو نماز سکھاؤ، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائے۔ فرمایا کہ واضربوہ علیہا ابن 10، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مارو۔ مارنے کا حکم کب آ رہا ہے؟ 10 سال کی عمر میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 10 سال سے پہلے بچے کو مارنا جائز بھی کو نہیں۔ یہ 10 سال جو ہے یہ میرے آقا علیہ السلام نے خود تحدید فرمائی کہ 7 سال کی عمر ہو بچے کی تو اس کو صرف کہنا ہے، اس کو سکھانا ہے، کہنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ سکھانا کیسے؟ اس کو نماز کے مسائل بتانے۔ جی ہمارے علماء نے، فقہاء احناف نے اور باقی فقہاء نے بھی بڑا واضح طور پہ یہ مسئلہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ وہ مارنا ہے بچے کو یہ واجب ہے، اگر والد جو ہے نماز نہ پڑھنے پر بچے کو نہیں مارے گا تو قیامت والے دن رب پوچھے گا، ہاں بھی یہ مارنا تجھ پر واجب تھا، تو نے کیوں نہیں مارا؟ سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی رب کے فرض، آج بچہ جو ہے وہ سکول نہ جانے پر، کام پہ نہ جانے پر تو پیٹا جاتا ہے گھر میں، اماں کی نافرمانی پر، ابا کی بات نہ ماننے پر تو پیٹا جاتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر یہ مارنا جو ہے یہ والد پر اور اماں پر یہ واجب ہے کہ جناب مارے۔ اور ہمارے علماء نے یہاں تک اس حدیث پاک سے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علموہ، اسے سکھاؤ۔ 7 سال کی عمر کو بچہ جیسے پہنچے اس کو سکھانا ضروری ہو گیا، اسے تعلیم کرنا ضروری ہو گیا۔ فرمایا کہ مرو ہو، اور حکم دو بچے کو تم۔ یہ مرو کے لفظ ہیں حدیث پاک میں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بچوں کو حکم دو، 7 سال کی عمر کو جب پہنچ جائیں ان کو نماز کے لیے مجبور کرو کہ نماز پڑھیں۔ اور اس کی وجہ بھی ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوگا، سیکھے گا بھی صحیح، ساتھ ساتھ مسائل بھی جانے گا، نماز کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ 10 سال کی جب عمر کو پہنچے گا تو وہی بچہ جو ہے وہ نماز کا عادی بن چکا ہوگا۔ ہاں جی، شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا بالکل، تو میرے ابا جی جو ہے نا مجھے رات کو جگاتے تھے۔ میرے ابا جی خود بھی مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، میرے لیے بھی مصلی رکھتے تھے، چل بھی سعدی تو بھی کھڑا ہو جا یہاں، تو کہتے میں بھی ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ والد صاحب نماز پڑھتے رہتے، کبھی میں تھک کے بیٹھ جاتا، پھر جب تھکاوٹ اترتی پھر کھڑا ہو جاتا، نماز پڑھنے لگ جاتا۔ یعنی ہمارے گھروں میں یہ ہوتا تھا، لیکن آج بچے سارے سوئے ہوئے ہیں، اما ابا جو ہیں بیچارے وہی کھانستے ہوئے نماز پڑھ کے وہ بھی پھر سو جاتے ہیں۔ یہ حساب ہے۔
ہمارے علماء فرماتے ہیں جس طرح کر کے 10 سال کی عمر میں والد پر واجب ہے کہ بچے کو مارے، نماز پر مجبور کرے، جس طرح 10 سال کی عمر میں مارنا واجب ہے، اسی طرح کر کے 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا واجب ہے۔ اگر یہ واجب والد ترک کر رہا ہے، یہ دونوں واجب ترک کر رہا ہے، تو والد بھی گنہگار ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے یہ بھائی۔ تو مارنا کتنا ہے اس کی تحدید انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آگے بیان کرتے ہیں کہ مارنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کس چیز کے ساتھ مارا جائے۔ ہاں جی، آج بیٹی نماز نہیں پڑھتی تو پڑھی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، بچی جو ہے وہ جناب بچہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی پڑھ رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ایک انتہائی نقصان دہ بات ہے جو ہمارے لوگوں میں در آئی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھا ہی کو نہیں۔ اب کتنی بڑی بات یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جیسے 10 سال کی عمر میں بچے کو مارنا واجب ہے نماز کے لیے، اسی طرح کر کے 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کے لیے مجبور کرنا واجب ہے، نماز کے لیے کہنا واجب ہے اس کو کہ نماز پڑھ بیٹا، نماز پڑھتا ہوں۔ سچی بات ہے، یہ آج کل بچے جو ہیں ان میں شوق تو رہا نہیں۔ شوق تبھی پیدا ہوگا نا جب خدا رسول کی تعلیمات سنیں گے۔ خدا رسول کی تعلیمات سنیں گے نہیں تو شوق کیسے پیدا ہوگا ان کے اندر؟ تو گھر سے جب نہ کہا جائے تو بچے نماز نہیں پڑھتے۔ آج بھی کئی گھروں کی حالت ایسی ہے، وہاں پہ وہ دادا پرانا جو بزرگ ہے نماز پڑھنے والا، وہ اگر گھر میں ہے تو 30-35 لوگ گھر کے نماز پڑھیں گے، 15-20 لوگ گھر کے نماز پڑھیں گے۔ وہ دادا نہیں ہے تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا، ایک بھی بندہ کھڑا نہیں ہوگا نماز کے لیے، اور سارے سوئے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز کے لیے مارنا واجب ہے اور 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو کہنا واجب ہے، حدیث پاک سے تو معلوم ہو ہی رہا ہے سارا کہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ، 7 سال کا ہو جائے تو اس کو کہہ کے مجبور کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ اس کے متعلق خاص تصریح کی ہے امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتاوی شامی شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ واجب کر رہی ہے علی الولی ضرب ابن 10، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ولی پر واجب ہو گیا کہ اب وہ مار کے نماز پڑھائے اس کو۔ بتائیں آج کتنے گھر ہیں جہاں پہ جناب رب تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کروانے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے؟ بتائیں، بچہ جو ہے نماز چھوڑنے پر گناہگار ہو رہا ہے، والد جو ہے اس کو مارنے پر، نہ مارنے پر اور اس کو نہ کہنے پر گناہگار ہو رہا ہے۔ بتائیں، اس بات کی فکر ہی نہیں رہی گھر والدین کو، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا کوئی مسئلہ نہیں۔ سچی بات ہے، جو بندہ جو ہے نا گھر میں اگر نماز کی پوچھ پرتیت نہیں کرتا نا بچوں سے، ہاں جی، وہ پھر اپنے بچوں کے دین کے حوالے سے بھی بے فکر ہو جائے کہ وہ بچے کب دین چھوڑ دیں رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اچھا مارنا ہے تو کتنا مارنا ہے، یہ اس کی کیفیت بھی ذرا دیکھ لیں کہ کتنا مارنا جائز ہے بچے کو بھی۔ استاد کے لیے بھی یہی حکم ہے، ولی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ولی مارے تو کتنا مارے، استاد مارے تو کتنا مارے۔ فرمایا کہ لا یجاوز ثلاثہ، 3 سے تجاوز نہ کرے، اور وہ بھی فرمایا کہ بیدن، ہاتھ کے ساتھ مارے۔ کس کے ساتھ مارے؟ ہاتھ کے ساتھ۔ ہاتھ کے ساتھ جب مارے گا تو ظاہری بات ہے آدھی تکلیف اسے ہوگی آدھی اسے ہوگی، تو زیادہ نہیں جائے گا۔ شریعت مبارک اللہ اکبر کبیرہ، کیا یار شان ہے، ہیں؟ خود ہی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے گا بیچارہ، چل بھی بس، ہیں؟ فرمایا کہ لا یجاوز الثلاثہ، 3 سے آگے نہ جائے۔ فرمایا کہ وکذالک المعلم، اور اسی طرح استاد ہے، استاد کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیس لہ ان یجاوزھا، فرمایا کہ وہ بھی 3 سے تجاوز نہ کرے۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا علیہ السلام نے استاد بنا کر بھیجا تھا، انہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ایاک ان تضرب فوق الثلاث، میں تم یہاں وہاں جا رہے ہو پڑھانے کے لیے تو تم مارتے ہوئے یہ احتیاط کرنا 3 سے آگے نہ بڑھنا، 3 تھپڑ مارنے کی اجازت ہے تمہیں۔ اور وہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے تحدید فرمائی کہ چہرے پر نہیں مارنا اور سر پر نہیں مارنا۔ سر پر آپ کو پتہ دماغ ہوتا ہے تو وہ حساس جگہ ہوتی ہے، اور چہرہ جو ہے یہ حسن کا مجمع ہے، یہیں پہ حسن جو ہے وہ جمع ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے میرے آقا علیہ السلام نے کہ چہروں پر نہ مارا جائے، یہ چہرہ جو ہے
یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے. بتائیں اس کی دو تعویلیں علماء نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اور دوسرا یہ کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی صورت پر پیدا فرمایا سب کو. یعنی ان کی شکل جو ہے وہ آدم علیہ السلام جیسی، یعنی کہ اسی صورت پر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. تو پھر چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فَإِنَّكَ إِذَا دَرَبْتَ، فرمایا کہ اے مرداس اگر تو فوق الثلاث 3 سے زائد مارے گا تو پھر اقتص اللہ منک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے شاگرد کو ایک جانب کھڑا کرے گا، تجھے ایک جانب کھڑا کرے گا، رب بدلہ لے گا تم سے. پھر بتائیں، اور یہی حال ہر گھر میں ہونا ہے. جو والد جو ولی جو ہے اپنے بچے کو زیادہ مارتا ہے 3 سے، یہ حکم جو ہے صرف اس کے لیے نہیں ہے، استاد کے لیے، یہ باپ کے لیے بھی ہے، ولی کے لیے بھی ہے. چاچا اگر ولی بنا ہوا ہے، دادا اگر ولی بنا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے. بھائی اس سے بھی پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو نے اتنا کیوں مارا تھا زیادہ. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں آ رہا تو بتائیں ہمارے ہاں کیسے مارا جاتا ہے بچوں کو. ہمارے ہاں ایمانداری والی بات ہے، کئی مائیں جو ہے نا، میں نے دیکھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہی ہوتی ہیں. کئی والد جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 1 سال کا بچہ مار رہی ہیں، اس کو 5 مہینے کے 6 مہینے کا بچہ رو رہا ہے بیچارہ، روتے ہوئے بچے کو پیٹ رہی ہیں. کیا طریقہ ہوا یار یہ؟ 1 سال کے بچے کو مارنا، 2 سال کے بچے کو مارنا کیا ہے؟ اور رب تبارک و تعالی نے اپنی نافرمانی ہونی پر 10 سال کی عمر کی قید لگائی ہے میرے آقا کے سامنے کہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے بچہ تو 10 سال کی عمر میں جا کر کے مارا جائے. تو تیری نافرمانی، بچے نے دودھ مانگ لے تو پیٹ دیا، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بچے بچپن میں سیکھتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو جاہلی معاشرہ قائم ہے آج، آپ کو حیرانگی ہوگی، یہ ہر گھر کا رونا ہے. ہر گھر میں بچے بیٹھے ہوں گے، 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اماں کہے گی میرا تو یہ لاڈلا ہے بھائی، مجھے تو اس کے ساتھ پیار ہے. ابا کہے گا مجھے تو یہ چھوٹے کے ساتھ ہے، اماں کہے گی مجھے بڑے کے ساتھ پیار ہے. بتائیں باقی بچے جو بیٹھے سن رہے ہوں گے ان کے دل میں کیا محبت ہوگی اماں کی یا ابا کی؟ بتائیں. چھوٹا ہو گیا اماں کا، بڑا ہو گیا ابا کا، بیچ والے کہاں جائیں بھائی؟ نہ، تمہارے دل میں اگر محبت ہے نا، کسی ایک کی زیادہ محبت ہے تو تمہیں ان پر ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دل تمہارے قابو میں نہیں ہے، زبان تو تمہارے قابو میں ہے. یہ باتیں میں سچی کہہ رہا ہوں. عموماً گھروں میں کیا ہوتا ہے، جو بچے لاڈلے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہوگا، باقیوں کو جناب ایسے جناب نظر انداز کیا جائے گا، ان سے اعراض برتا جائے گا، ان سے جناب ایسے سمجھے کہ لاپرواہی والا معاملہ کیا جائے گا، اور سب بچوں کے سامنے کہا جائے گا میرا یہ تو لاڈلا ہے بھائی، میرا یہ تو پیارا ہے بھائی. تو پھر بعد میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا ثمرہ کیا نکلتا ہے؟ وہی بچہ قریب نہیں آتا، پھر وہ بچہ پھر دور دور ہونے لگتا ہے. وہ گو کہ ان کے ساتھ محبت ضرور کرتا رہے گا لیکن انسیت نہیں ہوگی. وہی بچہ باہر جو ہے وہ گندے بچوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے گا. اس بچے کا پھر گھر میں دل نہیں لگے گا. پھر ماں کہے گی آتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ظلم کس نے کیا تھا بتاؤ؟ کس نے اس کو باقی کیا تھا؟ یہ بھی تو دیکھو نا، ذرا غور کرو تم. او بھائی یہ اجازت نہیں ہے یہ بات کرنے کی گھر میں. والدین اگر بچے نافرمان ہوتے ہیں تو والدین بھی کئی ظالم ہوتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. تو بتائیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے یار. 5 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچے کو کہنا یہ میرا لاڈلا، یہ میرا پیارا، باقی کہاں گئے بھائی؟ باقیوں کے دل پہ کیا گزرے گی بتائیں؟ اور باقیوں کا دل دور ہوگا اس بات سے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، یہ میں نے 5-6 دن پہلے یہ روایت نقل کی ہے ہلیۃ الاولیاء کے حوالے سے. ماتے اگر استاد جو ہے نا وہ بھی شاگردوں میں فرق کرے گا نا، ایسا 5 شاگرد 10 شاگرد بیٹھے ہوئے کہ جی یہ میرا پیارا ہے جی، باقیوں کے دل پہ تجھے ایک کے ساتھ محبت ہے، ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو باقیوں کو اس طرح کر کے اس کو ان سے اعراض کرنا، ان سے منہ پھیرنا اور ان بچوں کے سامنے کہنا، آتے یہ وہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی حساب لے گا اس سے. یہ تو نے کیوں کیا تھا پتا. تو والدین جو کر رہے ہیں آج کل، آپ صحیح سے بتائیں یار یہی حال ہے یا نہیں ہر گھر کا؟ یہ میں سچی بات ہے، یہ داعیہ پیدا ہی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. والدین نے دین حاصل نہیں کیا، علم حاصل نہیں کیا. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاملہ فرمایا تھا، میرے آقا علیہ السلام رب کی تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مولا میری بیویاں ہیں، میری گھر والی ہیں، میرے قبضے میں میرا جسم ہے،
میں اپنے آپ کو جیسے تیرا حکم ہے میں ویسے ہی انصاف کرتا ہوں، ہر ایک کے گھر میں پہنچتا ہوں، ہر ایک کو وقت دیتا ہوں، باقی رہا دل کا معاملہ یہ مولا تیرے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے ان سب کے سامنے بات نہیں کی۔ آج گھر میں کیا ہوتا ہے، دو بہو آ گئیں، ایک اماں کی پیاری ہے یا اماں کے رشتہ خاندان سے ہے، اماں جناب، اور دوسری جو ہے وہ اماں کے خاندان سے نہیں ہے، اماں جو ہیں وہ جناب بیٹھ کے سب کے سامنے یہ تو میں صدقے جاؤں، باری جاؤں، قربان جاؤں اس پہ، اور یہ تو بہت گندی ہے جی، یہ تو میرے کبھی کام نہ آئے، یہ تو میری جناب سر میں تیل رگڑ دیتی ہے، کبھی ٹانگوں میں مالش کر دیتی ہے، کبھی جناب گھر کے کام کر دیتی ہے، بنا پوچھے کام کرتی ہے، اوہ یہ تو بھائی اٹھ کے کام بھاگا کرتی ہے، اور یہ بعد میں کیا ہوتا ہے، وہی جو تھوڑی بہت خدمت کرتی ہے وہ ایسے سب بدزن ہوتی وہ دور ہو جاتی، پھر وہ ان کے سامنے ان کے ساتھ رہنا پھر گوارا نہیں کرتی، بچی بیچاری۔ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، نہیں ہو رہا؟ کسی گھر میں ہو رہا ہے نا، ابا دیکھ رہا ہے اماں کو کرتے ہوئے، اگر ابا بھی خاموش ہے تو ابا بھی برابر کا ظالم ہے پھر گھر میں۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ، ہمارے ہاں ہوا یہی ظلم ہے، ہم نے بتایا یہی ہے کہ جناب والدین کا ادب بتایا ہے، لیکن والدین کو شریعت کا جو حکم تھا وہ نہیں بتایا ہم نے۔ بتائیں، گھر میں جو بچہ لاڈلا ہوگا اس کو جناب سب کچھ دیا جائے گا اور سب کے سامنے بعض اوقات دیا جائے گا، باقی بچے جو ہیں ان کو جناب ان سے اعراض کیا جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، تو انہوں نے شادی کی، دوسری بیوی جو ہے نا، آپ کو پتہ بعد میں جو ہے وہ لاڈلی ہوتی ہے، پہلی والے سے وہ معاملات ختم ہو چکے تھے، محبت والے یا کم ہو چکے ہوتے ہیں، دوسری بیوی آئی تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، تو ان کا ایک اچھا باغ تھا، بہت قیمتی باغ تھا جو زیادہ پھل لاتا تھا اور بہت بہترین پھل لاتا تھا، تو مائی صاحبہ کہنے لگی کہ آپ اس طرح کرو، یہ والا باغ جو ہے نا میرے بیٹے کو دو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیا۔ اب انہوں نے مائی صاحبہ نے کہا کہ میں نے ایسے نہیں ماننا، آپ جاؤ کریم آقا علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام کو اس پر گواہ بناؤ، حضور گواہ بنیں گے میں تب مانوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی آقا علیہ السلام کے آئے، آ کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا یہ باغ جو ہے اپنے اس بیوی سے جو بیٹا پیدا ہوا میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اور میری بیوی کا مطالبہ یہ ہے کہ میں آپ کو گواہ بناؤں، لہٰذا میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ جیسا باغ تم اس بیٹے کو دے رہے ہو ویسا باغ باقیوں کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں پھر اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اس ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا۔ کیا تعلیم ہے یار، ہیں؟ حضور تو فرماتے ہیں میں تو گواہ ہی نہیں بنتا۔ ایک صورت ہمارے علماء نے نقل کی ہے جی، بچوں میں کسی بچے کو ترجیح دینے کی، ایک بچے جو ہے اس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، کس بات پہ ترجیح دے سکتے ہیں؟ ایک بچے کو زیادہ دے رہے ہیں، کس بات پہ زیادہ دے سکتے ہیں آپ؟ اور وہ بھی چھپ کے دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ باقی بچے جو ہیں وہ آپ کے بارے میں بدگمان ہوں۔ ایک بچے کو آپ زیادہ دے سکتے ہیں، کس کو دے سکتے ہیں جی؟ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ وَأَرَادَ تَفْضِيلَ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ فِي ذَلِكَ، فرمایا کہ تفضیل جو ہے وہ بعض کو بعض پر یہ جائز نہیں ہے۔ ہیں جی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہ لا باس بہ اذا کان تفضیل لزیادۃ فضل لہ فی الدین۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہاں کسی بچے کو زیادہ دینا جائز ہے، کسی بچے کو فضیلت دینا جائز ہے جب وہ بچہ دین کا کام کر رہا ہو یا دین پڑھ رہا ہو، دین پڑھا رہا ہو، اس بچے کو زیادہ دینا، اس بچے کو فضیلت دینا، اس بچے کو ترجیح دینا، فرماتے ہیں یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس صورت میں جب بچے کو ترجیح دی جائے گی، اگر بچوں کو پتہ چل بھی گیا تو ان بچوں کے دل میں بھی دین کو حاصل کرنے کا، دین کے پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا ہوگا۔ انداز لگائیں کیا حکمت ہے یار۔ میں ایک صورت ہے بس بچے کو ترجیح دینے کی، اور ہمارے ہاں جو بچہ ترجیح دین پڑھ رہا ہو، یہ مسیتڑ ہے جی، یہ مولوی ہے جی، گھر میں ہی تانے ملتے ہیں اس کو، باقی انہیں کیا عزت دینی ہے اسے؟ نہیں بھئی یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایک ہی صورت ہے صرف ایک بچے کو ترجیح دینے کی، فرمایا کہ اس لیے اس کو دے سکتے ہیں بس۔ حقیقت والی بات ہے، ہم نے والدین کو تو کہیں سمجھایا ہی نہیں، صرف بچوں کو سمجھایا کہ تم نے والدین کا ادب کرنا ہے، اور والدین کو نہیں سمجھایا۔ بات دونوں طرف سے چلتی ہے، بچے بھی فرما برداری کا مظاہرہ کریں اور والدین جو ہیں وہ بھی عدل و انصاف کا مظاہرہ کریں۔ اور عدل اور انصاف کے معاملے میں اللہ اکبر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بڑے عالم ہیں،
آپ کی 2 بیویاں تھیں، آپ کیا کرتے تھے؟ جس دن دوسری بیوی کے گھر میں باری ہوتی تھی نا، جس کے گھر رات گزار چکے ہوتے، تو ان کے گھر میں جاتے ہوئے وضو بھی نہیں کرتے تھے، فرماتے وقت ان کا شروع ہو گیا، وضو ان کے گھر میں کروں گا میں. پتہ ہے کسی کام سے جانا پڑ جاتا، نماز کا وقت ہو جاتا، تو وہ پانی پیش کرتے وضو کے لیے، میں نہ وضو میں ادھر ہی کروں گا، کیونکہ آج میرا ان کے ہاں ٹھہرنے کا دن ہے. تو کوئی والدین کے لیے نہیں ہے یہ حکم کہ والدین بھی خیال کریں؟ ایک بچے کے ہاں رہتے ہیں، دوسرے بچے کے ہاں بھی جائیں. بچے اگر الگ الگ رہ رہے ہیں تو دونوں بچوں کو وقت دینا. ہاں جی، گھر میں ابا کہیں میرا لاڈلا یہ ہے، چھوٹا کہے میرا لاڈلا یہ ہے، اور بچے جو ہیں بیچارے، صحیح بات ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اس وجہ سے. وہ بچے پھر دور ہوتے ہوتے نعوذ باللہ من ذالک. میں کہتا ہوں والدین کا اپنے آپ کا بچوں کو نافرمان بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور کئی بچے جو والدین کے بے ادب اور گستاخ ہو جاتے ہیں، اس میں بھی والدین کا بھی کہیں نہ کہیں رویہ ضرور کار فرما ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ غلطی بچوں کی ہوتی ہے. اور اسی طرح کر کے گھروں میں خواتین کو مارا جاتا ہے. جناب بیوی آ گئی تو اس کو، کئی ایسے جاہل ہیں گھروں میں جناب لڑکیوں کو، جناب بہو کو مارتے ہیں. ایک جگہ تو مجھے بندے کا فون آیا کہ وہ دیور بھی مارتے ہیں جی بھابھی کو. پتہ ہے وہ خاتون، اس کے والد نے مجھے فون کیا، اس نے کہا میری بیٹی نے بتایا اپنے شوہر کو، اور تم تو میرے شوہر ہو، چلو تم تو مارو مجھے، ہیں دیور کیوں ماریں؟ اس نے کہا تم یہاں آئی ہو صرف میری بیوی نہیں بن کے نہیں آئی، ان کی بھابھی بھی بن کے آئی ہو، اماں کی بہو بھی بن کے آئی ہو، لہٰذا سب کا حق ہے تم پر. کیا حق ہے بھائی؟ اور شوہر کو جو مارنے کی اجازت ہے، وہ کتنا مارنے کی اجازت ہے؟ اللہ اکبر کبیر. آپ حیران ہوں گے، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا طریقہ یہ تھا، کوڑا ہوتا تھا وہ لٹکا کے رکھتے تھے دیوار پر، ایسے کوڑا لٹکا ہوتا تھا دیوار پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے اس غلام پر جس نے اپنے گھر والوں کو سیدھا رکھنے کے لیے کوڑا لٹکایا ہوا ہے. بتائیں، اپنے گھر والوں کو سیدھا رکھنے کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ کوڑا لٹکایا ہوا ہے. مارنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں. ٹھہر جاؤ پتر، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، سن لو، کچھ نہیں ہوتا. مارنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، صرف ڈرانے کے لیے رکھا ہوا، وہ سیدھے رہیں. اور مارنے کی کتنی اجازت دی ہے میرے آقا علیہ السلام نے؟ وہ ذرا سنیں. آقا علیہ السلام نے پہلے تو بیوی اگر نافرمانی کرتی ہے نا، اور ایک ہی صورت میں بیوی کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے. وہ تو میں کہ وہ بے حیائی پہ اتر آئے، فحاشی پہ اتر آئے، میں پھر جو ہے نا تم نے اسے مارنا ہے. اور مارنا کتنا ہے؟ ہاں جی، پہلے آقا علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بیوی جو ہے اگر بات نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، تو میں کہ پھر سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کا بستر جو ہے وہ الگ کر دیا جائے، اس کو کمرے سے بھی نہ نکالا جائے. اور غیرت والی جو ہوگی وہ اسی بات پہ ہی وہ سیدھی ہو جائے گی کہ میرا شوہر جو ہے اس نے بستر الگ کر لیا ہے. اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اپنے ہی گھر کے اندر دوسرے کمرے میں اس کو منتقل کر دے. چل بھی ٹھیک ہے، تو ادھر چلی جا، تو اس کمرے میں نہ رہے جس کمرے میں رہتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے یہ، اور مارنے کی کتنی اجازت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر کبیر. آپ حیران ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی کو اگر مارنا پڑے تو مسواک کے ساتھ مارو. کس کے ساتھ مارو؟ مسواک کے ساتھ مارو. اور ابو داؤد، مسواک کتنا ہوتا ہے؟ مسواک کتنی اجازت دی ہے حضور نے؟ ایک بلشت. ایک بلشت مسواک کے ساتھ کتنا مارا جائے گا بتائیں یار؟ اور مسواک بھی پورا ہو، ابھی کیا نہ ہو تو پھر ایک بلشت ہوتا ہے. اگر کرنا شروع کر دے بندہ 2-3 دن میں تو وہ بھی چھوٹا چھوٹا ہوتا ہوتا کتنا ہو جاتا ہے یار بتائیں؟ مطلب کیا ہے؟ شریعت نہیں چاہتی کہ بیویوں کو پیٹا جائے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے، حضور نے بلکہ آخری خطبہ میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ بیویوں کے بارے میں حضور نے ان کے حقوق بیان کیے خطبہ حجۃ الوداع شریف کے اندر. لیکن ہمارے ہاں تو ایسے پیٹتے ہیں جناب جیسے قصاب پیٹتے ہیں. میں نے بتایا بھی تھا آپ کو، یہ اسی رمضان شریف کے اندر ہیں جی کہ افطاری کر رہے تھے روزہ دار کہیں، تو ایک بہو جو ہے بیچاری، اس نے گوشت بنایا مرغی کا، اس میں نمک جو ہے وہ کم زیادہ ہو گیا، تو وہ دوسری منزل پہ کھڑی ہوئی تھی یا تیسری پہ کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے وہیں کھڑکی سے اس کو نیچے پھینک دیا. بیچاری کی گردن نیچے لگی، سر نیچے لگا اس کا، وہیں پر رخصت ہو گئی دنیا سے. بتائیں، یہ ظلم ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمایا ہماری قوم کو، حقیقت والی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مارنا ہے تو کس سے مارنا ہے؟ مسواک سے مارنا. اور مسواک سے کتنا مارا جائے گا یار بتائیں؟ یہ عورت کے لیے بھی، اس کے لیے بھی تنبیہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ پڑھے،
وہ بھی ناجائز ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کرے، وہ بھی جو ہے نا وہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے، شوہر کی فرما بردار رہے، اور شوہر کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی جناب اس کو نقصان نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو اذیت نہ دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا عورت کو مارنے کی اجازت دی، سنن ابی داؤد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا مارے کہ اس کو داغ نہ پڑے، اتنا مارے کہ داغ نہ پڑے۔ بتائیں، یہاں تو جناب ڈنڈوں کے ساتھ مارا جاتا ہے، جو بھی بیلچہ ہاتھ میں آ گیا اس کے ساتھ مارا پیٹا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ظلم ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ یہ بعد میں پنچایت ہوتی ہے، پنچایت میں جناب لوگ جو ہیں وہ بھی سارے جو چکڑ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی جناب ظالموں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا تم ظالموں کا ساتھ نہ دو وگرنہ تمہیں بھی وہی چیز پہنچے گی جو ظالموں کو پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جو ہے وہ اتنا رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔